السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسے مرض کو لے کر کے آیا اور ایک ایسے مرض پہ آج گفتگو ہوگی، اس کا روحانی علاج بتایا جائے گا کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک مریض ہے اس مرض کا۔ اگر 5 آدمی ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ مرض لاحق ہے، اور وہ مرض کیا ہے یہ بتانے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کو واضح کر دوں، بتا دوں آپ کو کہ جو بھی دوائیں بتائی جائیں، نسخے بتائے جائیں یا دعائیں بتائی جائیں، وظیفے بتائے جائیں، اور آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نسخہ بنانا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیں۔ میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے، یا واٹس ایپ پہ آپ میسج ڈال دیں، آپ اپنی تکلیف کے متعلق بتا دیں تاکہ اس میں میں آپ کو وہ قاعدے سے اور بتا سکوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے یا کوئی نسخہ بنانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ مجھ سے مشورہ لے لیں، بات فون کریں، اگر بات نہیں ہو پائی تو اپنا میسج ڈال دیا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی فقط وسیلہ ہوتا ہے، شافع اللہ رب العزت ہے۔ جب تک رب نہ چاہے شفا نہیں مل سکتی ہے، یہ تو ہے۔ دوائیں ہیں، انسان ہے، ڈاکٹرز ہیں، حکمہ ہیں، ہم سب ایک وسیلہ ہیں۔ کسی شفا ملنے کے لیے آپ سمجھے سب سے زیادہ ضروری ایک تو یہ ہے کہ کوئی دوا ہمیں فائدہ کرے، کوئی دعا ہمیں فائدہ کرے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو دوا کھا رہے ہیں یا ہم جو نسخہ استعمال کر رہے ہیں، جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس وظیفے پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو دعا ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی نسخہ ہم کھا رہے ہیں، کوئی بھی دوا ہم کھا رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا اس پر بھروسہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور اس سے شفا ملے گی، جب تک یہ بھروسہ ہمارا اتنا پختہ اور مضبوط نہیں ہوگا ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا۔ اگر ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، ہماری نیت ہی جو ہے ہم ڈگمگا رہے ہیں ادھر ادھر کہ ہم کر رہے ہیں فائدہ ہو کہ نہ ہو، تو یہ جو ہماری کمزوری ہے، ہماری جو نیت کی کمزوری ہے نا، اور ادھر ادھر بھٹکنا ہے، یہ ہمیں اور کمزور کر دیتا ہے۔ نہ دوائیں اثر کرتی ہیں اور نہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو بھی کریں اس پر آپ مکمل بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں۔ اس کے بعد میں آپ کوئی دعا، کوئی دوا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل شفا یابی نصیب ہوگی۔ اب جس مرض کے لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور بہت سارے میسج جس چیز کو لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے متعلق بتایا جائے، وہ مرض کون سا ہے؟ وہ شوگر کا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر گھر میں کم سے کم آپ کو الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے گھر ہوں گے کہ جس میں اس کے مریض نہیں ہوں گے، نہیں تو ہر گھر میں آپ کو ایک نہ ایک مریض اس کا مل ہی جائے گا، شوگر کا۔ اب جب کسی کو شوگر ہو جایا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے زبان سوکھی رہتی ہے، بار بار پیشاب کا آنا، زبان کا سفید ہو جانا، اور پھر صحت انسان کی گرنے لگتی ہے۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس کی علامتیں ہیں جب انسان کو شوگر ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو پرہیز بتائے جاتے ہیں انسان اس پرہیز کو کرے، اور حدیث پاک میں بھی پرہیز کے بارے میں کہا گیا ہے، پرہیز پر زور دیا گیا ہے،
اور پرہیز یہ دوا میں شامل ہے۔ آپ جیسے دوا کھا رہے ہیں نا، تو اسی طرح پرہیز کو بھی آپ سمجھیں کہ پرہیز یہ آپ کے دوا میں شامل ہے۔ آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے حکیم جن سے آپ علاج کروا رہے ہیں، جو پرہیز بتائیں آپ اس پہ عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ جو شوگر کے مریض ہوتے چاول سے پرہیز کرتے، لیکن آٹا وغیرہ، گیہوں کے آٹے وغیرہ کو کیا کھایا جا رہا ہے، روٹی آپ جانتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں۔ حالانکہ جو اس کے ماہرین ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر 100 گرام گندم کا آٹا آپ کھا رہے ہیں نا، تو آپ سمجھیں کہ ساتھ ساتھ آپ 15 یا 16 چمچ شکر بھی اسی کے ساتھ میں کھا رہے ہیں، اتنا یہ ہے۔ اب آدمی سوچے گا کہ جب گیہوں کا آٹا بھی نقصان دہ ہے، چاول بھی نقصان دہ ہے، تو پھر کرے کیا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے 1 کلو گیہوں کا آٹا ہے تو اس میں آپ 2 کلو مکئی کا آٹا یا چنے کا آٹا ملا لیں، اس کے بعد یہ چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ دوسری بات، شوگر کے مریض کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح اٹھ کے وہ تھوڑی چہل قدمی کرے، تھوڑا وہ ٹہلا کرے، یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا شوگر کے مریضوں کے لیے، یہ حقیقت جانے ان کے لیے آب حیات کی طرح ہے، اور میں اس کے کئی نسخے بتاؤں گا، کئی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ اور نسخے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دعائیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں سے جو آسان لگے، جس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں، اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامل فائدہ اس سے حاصل ہوگا۔ یہ جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہا اور جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا، ہم یہ سمجھتے نا کہ اگر شوگر کسی کو ہو جائے تو پھر وہ صحیح ہی نہیں ہونا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ پرہیز کے ساتھ اور اگر آپ کامل یقین کے ساتھ جو میں بتانے جا رہا، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا، آج آپ نے کھانا شروع کیا میری دوا کو جو میں بتانے جا رہا، آج آپ شوگر چیک کر لیں، اور 15 دن 20 دن کے بعد میں آپ پھر جا کر کے شوگر کو چیک کر لیجئے، دیکھیے کتنا فائدہ آپ کو ہوگا۔ ایسا شاندار نسخہ، ایسا لاجواب نسخہ کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا روحانی علاج سن لیجئے۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 80 اور 81، یہ دونوں آیتیں جو ہیں آپ صبح اور شام 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریضوں کو پلائیے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا، یہ بہت ہی مفید ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ اب شوگر کے مریضوں کے لیے بڑا ہی شاندار نسخہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا، یہ 12 کا آزمایا ہوا، 12 اس کو مریضوں نے استعمال کیا ہے، اللہ نے سب کو صحت یابی عطا فرمائی ہے۔ اور اس کو نوٹ کر لیجئے، 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے حالون، دوسرے نمبر پر ہے میتھی دانہ، تیسرے نمبر پر ہے کلونجی، اور چوتھے نمبر پر ہے آملہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، آپ ان کو برابر وزن میں لے لیں، چاہے 50 گرام 100 گرام جتنا بھی لیں، آپ برابر وزن لیں۔ لینے کے بعد ان چاروں کو پیس کر کے آپ پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو قاعدے سے ڈبے میں سنبھال کے رکھ دیں۔ اور جب یہ پاؤڈر بن جائے تو اس پہ 11 مرتبہ درود شفا اگر یاد ہے تو پڑھ کے دم کر دیں، یا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اگر یاد ہے تو پڑھ کر کے دم کر دیں، تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، یہ آپ اس کو پیس کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ چائے کا جو چمچ ہوتا، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ آپ شام کو استعمال کریں، کچھ دن آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کے فائدے دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ لاجواب نسخہ ہے، اکسیر کا درجہ رکھتی شوگر کے مریضوں کے لیے، آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ اگر کوئی ویڈیوز آپ میری دیکھیں تو آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک جو آپ کے جاننے والے چاہنے والے ہیں، آپ اس کو ضرور بھیجیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے بھیجیں، ثواب کی نیت سے بھیجیں، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے، یہ آپ کے لیے نیک کام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ آپ جو بھی کریں
اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے چینل روحانی علاج کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔